ایک دفعہ سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ چھوٹے تھے بیمار ہو گئے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام المتقین نے یہ منت مانی کہ اگر یہ ٹھیک ہو گئے تو ہم 3 روزے رکھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا دی۔ اور اس میں ایک بات یہ بھی بتانا بڑی ضروری ہے کہ منت شرعی ہونی چاہیے۔ عام طور پہ ہمارے یہاں ایسی منتیں مانی جاتی ہیں جن کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، بلکہ وہ جو منتیں ہوتی ہیں وہ غلط ہوتی ہیں، وہ شریعت کے خلاف ہوتی ہیں، اسلام کے خلاف ہوتی ہیں، تو ان سے بچنا چاہیے۔ منت ایسی ماننی چاہیے جو شریعت کے حدود کے اندر ہو۔ انہوں نے منت مانی کہ اگر بچے ٹھیک ہو گئے تو ہم 3 روزے رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ٹھیک کر دیا، صحت دے دی، انہوں نے روزہ رکھا۔ اب جب روزہ رکھا، جب شام کھانے کا وقت آیا، کھانا کھانے لگے تو باہر سے شاعر نے آواز دی کہ اہل بیت سے، آل رسول سے کچھ خاص ہے کھانے کی، تو وہ سارا کھانا ہی ان کو دے دیا۔ اگلے دن اسی طرح پھر روزہ رکھا۔ شام کو جب کھانے کا ٹائم آیا تو افطاری کا وقت آیا تو پھر ایک شاعر نے دوبارہ ناک کیا، تو انہوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ سارا اٹھا کے دے دو۔ تو تیسرے دن بھی ایسا ہی ہوا۔ یعنی اب آپ اندازہ لگائیں کہ روزے کے وقت بندے کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ لیکن یہ ایسے لوگ تھے جو اللہ کے لیے عمل کرنے والے تھے۔ جب یہ سارا ہو گیا، قصہ ہو گیا، تو اللہ پاک ان کے اس عمل سے اتنا خوش ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے آیات اتار دی۔ قرآن پاک میں سورۃ بقرہ میں فرمایا کہ ہم یہ عمل کیوں کرتے ہیں، انما نطعمکم لوجہ اللہ، کہ ہم اس لیے عمل کر رہے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور ہم ان سے بدلہ اور شکریہ تک کے روادار نہیں ہیں۔ ہمیں تو اس قیامت کے دن سے خطرہ ہے، انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، ہم اپنے آپ رب سے ڈرتے ہیں اس دن کی جو حالات ہیں۔ تو یہ لوگ ایسے تھے جو اپنا ہر عمل اللہ کے لیے کرتے تھے، ان کا کوئی اور اس میں نہیں ہوتا تھا۔ مشہور واقعہ حضرت علی کرم اللہ وجہ ہے کہ اللہ آپ کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں برسائے کہ وہ کافر کو نیچے گرایا، اس نے آپ کے چہرہ مبارک پہ تھوک دیا، اسی وقت چھوڑ دیا۔ ان کو چھوڑا کہ ان کا پہلے میں تمہیں اللہ کے لیے قتل کر رہا تھا، اب اس میں میرا بھی غصہ شامل ہو گیا۔ تو یہ ایسے عظیم لوگ تھے، ان کا ہر عمل اللہ کے لیے ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم ان لوگوں کی اتباع نصیب فرمائے اور قیامت میں ان کا بھروس نصیب فرمائے۔